بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی۔ خواتین حضرات، شاہ اسد حسین بادشاہ اسد حسین خصوصی ٹرانسمیشن کا آج آخری دن ہے، لیکن ہمارا جو پروگرام ہے انشاءاللہ آپ کو مستقل اسی ٹائم پہ دیکھنے اور سننے کے لیے ملتا رہے گا۔ خواتین حضرات، 10 محرم تک جو ہم نے ٹرانسمیشن کی، واللہ اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے، امام پاک کو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی ذات گرامی کی رضا لینی ہے، ان کی خوشنودی حاصل کرنی، ان کی روح کو خوش کرنا ہے۔ خواتین حضرات، 10 محرم عاشوراء کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ دن حق اور باطل کے تفریق کا دن تھا، سچ اور جھوٹ کے عیاں ہونے کا دن تھا۔ یہ دن ایسا دن ہے کہ آپ اس کو ایسے کہہ لیتے ہیں کہ ایک طرف دن تھا، ایک طرف رات کی سیاہی تھی۔ خواتین حضرات، امام پاک کا نام بلند تھا، ہے اور رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، آپ کے خاندان کے بارے میں میرے رب نے وعدہ کیا، انا اعطیناک الکوثر۔ خواتین حضرات، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت کی جو عظمت ہے، جو توقیر ہے، وہ قیامت تک کے لیے بلند رہے گی۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یزیدی لشکر تھا، بظاہر اس کے اندر بڑی پاور تھی، بڑی طاقت تھی، بڑی تعداد تھی، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ، کوئی بندہ اپنا نام یزید رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن میرے حسین کے نام پر لوگ جب اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں تو خواتین حضرات اس پہ رشک کرتے ہیں، لوگ اس پہ فخر کرتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہیں حسین والے۔ خواتین حضرات، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جب امام حسین کے قافلے کو لوٹا، جب آپ کے خاندان والوں کو نقصان پہنچایا، تو ان باتوں کو ہم نے بھولنا نہیں ہے۔ حق اور سچ ازل سے تھا، ہے اور رہے گا۔ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کس کس نے لشکر حسینی کے ساتھ ظلم کیا، کون کون لوگ شامل تھے، اور ساتھ ہم نے ان بنی اسد کے لوگوں کو بھی یاد رکھنا ہے کہ جنہوں نے 3 دن بعد جو لاشیں تھیں ان کی تدفین کی۔ اللہ نے ان کی قسمت جگانی تھی، اور خواتین حضرات، امام پاک کے بچوں کو معاف نہیں کیا گیا، معصوم بچوں کو معاف نہیں کیا گیا۔ اور حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظری کے اندر لکھتے ہیں سورہ ابراہیم کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ بنو امیہ کفر پر رہے، حتیٰ کہ حضرت ابو سفیان، حضرت معاویہ، عمر بن عاص، یہ لوگ تو اسلام پر تھے، لیکن یزید اور اس کے حواریوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے آل نبی کو نقصان پہنچایا اور امام حسین کو ظلماً قتل کیا۔ اور آگے آپ لکھتے ہیں کہ یزید نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا انکار کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیارے نواسہ تھے ان کو شہید کیا۔ اور آپ کہتے ہیں کہ یزید نے اشعار اس وقت کہے تھے جن کا مفہوم یہ تھا کہ آج جب میں نے یہ اہل بیت کو شہید کیا ہے تو میرے جو بزرگان کہاں ہیں، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ آج میں نے آل محمد معاذ اللہ اور بنو ہاشم سے ان کا انتقام لے لیا ہے۔ اس قصیدے کا آخری شعر یہ تھا جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ احمد نے بدر میں ہمارے بڑوں کے ساتھ جو کیا، اگر آل احمد سے میں نے اس کا بدلہ نہ لیا تو میں سرداران عرب کی نسل سے نہیں ہوں۔ یعنی کہ یہ یزید کا یہ فخریہ کلام کہنا اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا اس بات کا اقرار کرنا کہ حضرت ابو سفیان ایمان پر تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان پر تھے، عمر بن عاص جو تھے یہ بھی ایمان پر تھے، لیکن ہم نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظری کے اندر لکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، بڑی خوش بختی ہے، علامہ محمد امین شہیدی صاحب موجود ہیں، بہت بڑا نام ہے، اتحاد امت کے حوالے سے ان کا بہت بڑا کام ہے۔ کئی دفعہ انہوں نے مشکل حالات میں بھی امن کی بات کی ہے، آج کل پاکستان سے باہر ہیں،
تو ماشاءاللہ ان کی مہربانی ہے، انہوں نے ٹائم دیا، اور میں علامہ صاحب سے پوچھوں گا کہ علامہ صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ آج کل کس ملک میں ہیں، اور وہاں جو اس وقت اہل بیت کی غلامی کا لوگ دم بھر رہے ہیں، جو مجالس ہو رہی ہیں، جو نیاز کا اہتمام ہو رہا ہے، سب سے پہلے اس پہ آپ بات کریں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ آپ کا نقشبندی صاحب، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی ان نیک اور خوبصورت باتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ میں اس وقت آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں ہوں، اور یہاں پر جتنی بھی مساجد ہیں، امام بارگاہیں ہیں، لوگوں کے گھر ہیں، جہاں جہاں مسلمان آبادی ہے، چاہے وہ پاکستان اور انڈیا کے مسلم ہوں، یا ترکی کے ہوں، عراق کے ہوں، لیبیا کے ہوں، مصر کے ہوں، افریقی ممالک کے ہوں، جہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں فرزند رسول کی یادیں آپ کو وہاں پر نظر آتی ہیں۔ مسجدوں میں ذکر کی محافل اور مجالس منعقد ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اسی طرح سے امام بارگاہوں کے اندر مجالس اور سوگواری کی کیفیت اور سیاہ پرچم یہ نظر آتے ہیں۔ مجموعی طور پر محرم کا چاند دنیا بھر میں جہاں جہاں نظر آتا ہے، وہاں پر ظاہر رسول کے گھرانے کا غم ہے، اور اس غم کو ہر وہ شخص اپنے اندر محسوس کرتا ہے جس کے اندر نبی کریم کی محبت ہے، اہل البیت علیہ السلام کی محبت ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ماشاءاللہ۔ محبت، یہ مودت بہرحال مسلمانوں کا ایک مشترکہ سرمایہ اور ان کی میراث ہے، جس کا اظہار اس مقدس مہینے اور ان ایام میں بھرپور طور پر پوری دنیا میں ہوتا ہے، اور یہاں پر بھی ہو رہا ہے۔ جی علامہ صاحب، یہ بتائیے کہ آج 10 محرم ہے، اور 10 محرم بڑا مشکل دن ہے امت مسلمہ کے لیے۔ ایک بہت بڑا ظلم ہوا، دنیا کی سب سے بڑی دہشت گردی ہوئی، خارجیت، جس خارجیت نے، جن خوارج نے مولا علی کے اوپر فتویٰ لگایا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، آپ مسلمان نہیں ہیں، بنو امیہ کی نسل نے جو اس امت کے ساتھ سلوک کیا، اس امت کے اہل بیت کے ساتھ جو سلوک کیا، بہت بڑا ظلم ہے۔ اس 10 محرم کے دن آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، 10 محرم امام حسین علیہ السلام اور خانوادی رسالت کے لیے درد کا دن ہے، تکلیف کا دن ہے، امتحان کا دن ہے، شہادت کا دن ہے، اسارت کا دن ہے، گھروں کے لٹنے کا دن ہے، لاشوں کے گرنے کا دن ہے، خون بہنے کا دن ہے، بچوں کی یتیمی کا دن ہے، خواتین کی بیوگی کا دن ہے، اور اسی طرح سے نبی زادیوں کی اسارت اور قید میں چلے جانے کا دن ہے۔ یہ اپنے فلسفے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اپنے اندر ایک بہت بڑا اس کے اندر پیغام ہے۔ میں رسول کریم کی وہ حدیث جب کبھی مجھے یاد آتی ہے کہ فرمایا کہ ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بیٹے حسین کی شہادت کی صورت میں ایک ایسی آگ اور ایک ایسا شعلہ ہر مومن کے دل میں روشن کر دینا ہے، جو تا قیام قیامت روشن رہے گا اور دلوں کو گرماتا رہے گا۔ جب میں اس حدیث کو دیکھتا ہوں اور 61 ہجری سے آج تک کے واقعات کو اور تاریخ کو دیکھتا ہوں، تو اس حدیث کی حقانیت بھی اور اس کی گہرائی بھی سمجھ آتی ہے کہ اگرچہ امویوں کا دور آیا گزر گیا، عباسیوں کا دور آیا گزر گیا، بعد کے ادوار آئے گزر گئے، سینکڑوں بادشاہ آئے، سینکڑوں ان کے سربراہان آئے، سربراہان مملکت آئے، سب گزر گئے، کسی کو تاریخ میں وہ لوگ یاد نہیں ہیں۔ اگر یاد ہے تو ان کا ظلم اور ان کی جی۔ کمینگی اور ان کی پستی یاد ہے۔ لیکن دوسری طرف خانوادہ رسول اور امام حسین علیہ السلام آج بھی بچے بچے کے دل میں زندہ ہے، اور آج بھی ان کی یاد، ان کا ذکر انسانوں کے دلوں کی حیات کا سبب ہے۔ اس اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو آج ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ دنیا بھر میں جہاں کہیں پر بھی ظلم کے خلاف، ناانصافی کے خلاف کوئی تحریک اٹھتی ہے، کوئی آواز اٹھتی ہے، اس آواز اور تحریک کے پیچھے ہمیں حسینیت کا پیغام نظر آتا ہے، امام حسین کا نام نظر آتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی 61 ہجری کے عاشور کے دن قیام
اور ان کی شہادت کو ہر مظلوم نے اپنی زندگی کا استعارہ بنایا ہوا ہے. ہر تحریک کی روح جا کر کربلا سے جڑتی ہے. ہر بیدار ضمیر، باہمیت، بہادر، شجاع جی والا اور مقابلہ کرنے والا صاحب استقامت انسان جب اپنی زندگی میں کسی ہیرو کو تلاش کرنا چاہتا ہے تو اس کی نگاہ کربلا کے شہداء اور بالخصوص سالار شہداء سید الشہداء امام حسین علیہ صحیح. والسلام پر جا کر پڑتی ہے. تو اس اعتبار سے 10 محرم کا دن انسانی غیرت کو جگانے کا دن بھی ہے، حمیت کو بیدار کرنے کا دن بھی حق ہے، اور سچ کے مسلمانوں عیاں ہونے کا دن بھی ہے. جی بالکل حق کے باطل پر غلبے کا دن بھی ہے، اور حق کے باطل کے مقابلے میں ثبوت کا دن بھی ہے کہ یہ دن علامہ صاحب حسین دیکھیے نا، ابن ایک ثابت. طرف 72 لوگ تھے، دوسری طرف ہزاروں کی فوج تھی. اس وقت تو بظاہر وہ فتح یاب تھے، اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں. اور دوسرا آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اس دن جو رونا ہے، اس دن جو افسوس کرنا ہے، اس دن جو نوحہ پڑھنا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں، کیونکہ صوفی برکت علی لدھیانوی صاحب نے کہا تھا کہ یہ غسل عیسیاں ہے. یہ محرم کے حوالے سے اور امام حسین کے غم میں چرند پرند درخت بھی روتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ غسل عیسیاں ہیں، ہم اپنی آنکھوں کو غسل دیتے ہیں، اپنے گناہوں کا ایک چھٹکارا کہہ لیں، ایک کفارہ کہہ لیں، وہ ادا کرتے ہیں. اس پہ کیا کہیں گے کہ شریعت اس حوالے سے ہمیں کہاں تک اجازت دیتی ہے، رونا ہے، کیسے رونا ہے؟ اس پہ مہربانی فرمایا بتائیں. صوفی برکت صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے، بہت خوبصورت بات اور بہت خوبصورت تمثیل ہے یہ. اگر ہم امام حسین علیہ السلام کے غم پر غور کریں تو یہ انسان کا انتخاب کردہ رستہ نہیں ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے، جبرائیل کا انتخاب ہے، رسول اللہ کا انتخاب ہے. آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں مفتی صاحب کہ ہم جب کتابوں میں پڑھتے ہیں احادیث میں تو شیعہ سنی تمام مصادر حدیث میں یہ حدیث متفق علیہ موجود ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور آپ کو لے جا کر نبی کریم کی آغوش میں دے دیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام کائنات کی جانیں قربان ہوں اس ہستی پر، اس ہستی نے جب اپنے اس فرزند کو اپنی گود میں لیا تو بے اختیار آنسو بہا کر رو پڑے. تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ تو خوشی کا موقع ہے، یہ تو بچے کی ولادت کا موقع ہے، آپ گریہ فرما رہے ہیں. کیا جواب ملا؟ کہ مجھے ابھی جبرائیل نے آ کر یہ خبر اللہ دی اکبر. کہ اے رسول، آپ کا یہ فرزند 61 ہجری میں کربلا کی تپتی ہوئی صحرا میں بھوکا اور پیاسا قتل کیا جائے گا، اور اس کے خانوادے کے لوگ اسیر کیے جائیں گے، اس کے بچے ذبح کیے جائیں گے، اور یہ سب کچھ آپ کے دین کو بچانے کے لیے ہوگا. تو اس وقت جب آپ گریہ فرما رہے تھے تو آپ کے گریہ کو دیکھ کر علی علیہ السلام نے گریہ فرمایا، حضرت فاطمہ الزہرا نے گریہ فرمایا، اور ان کو دیکھ کر باقی لوگوں نے، رشتہ داروں نے، عزیزوں نے گریہ فرمایا. اب ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ امام حسین اس وقت شہید تو نہیں ہوئے تھے، اس وقت تو ابھی وہ تو آپ کی ولادت موقع کی تھی. خوشی کا تھا. جی ہاں، موقع خوشی کا تھا. ایک ایسے موقع پر مستقبل میں پیش آنے والے ایک واقعے کو یاد کر کے نبی کریم اس طرح سے تڑپ کر گریہ فرمائیں، اور جب آپ سے گریہ کی وجہ پوچھی جائے تو جواب ملے کہ جبرائیل نے مجھے حسین ابن علی کے قتل کے مصائب سنائے ہیں، اس لیے میں گریہ کر رہا ہوں. اب اللہ اکبر. جبرائیل اس کا مطلب ہے ذکر فرما رہے تھے حسین ابن علی کا، اور جب رسول گریہ کر رہے ہوں تو یقیناً جبرائیل نے بھی گریہ کیا ہوگا. اور جب جبرائیل نے یہ باتیں کی ہیں تو کہاں سے کی ہیں؟ اللہ سے سنا ہے نا، جی بے شک. اللہ نے جبرائیل پر یہ بات اتاری ہے نا. تو اس کا مطلب ہے ذکر حسین اللہ کا انتخاب ہے، جبرائیل کا انتخاب ہے، نبی کریم کا انتخاب ہے. اور حسین ابن علی علیہ السلام کی مظلومیت پر رونا رسول کی سنت ہے، علی اور فاطمہ علیہ السلام کی سنت ہے. یہ سنت وہی انجام دے سکتا ہے جس کا دل نبی سے جڑا ہوا ہو، صحیح. نبی کے دل کو، نبی کے درد کو جو اپنا درد سمجھے، نبی کی تکلیف کو جو اپنی تکلیف سمجھے، جس کا دل نورانی ہو، جس کا دل پاکیزہ ہو. جس کا دل پاکیزہ ہوگا ممکن نہیں ہے کہ وہ
فرزند رسول کے قتل، اور وہ بھی اس بہیمانہ اور ظالمانہ انداز میں قتل کو سنے اور اس کے بعد وہ روئے نہیں، وہ گریہ نہ اللہ کرے. اکبر. کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ خواتین حضرات، پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، یا ہم نے بریک لینی ہے. بریک کے فوری بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جائیے گا کہیں مت، ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات. آج 10 محرم ہے، اور 10 محرم کے حوالے سے خصوصی طور پر ہم علامہ محمد امین شہیدی صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں. آئیے ہم دوبارہ ان سے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. علامہ صاحب یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ آج 10 محرم میں ہے، ہماری دعا ہے کہ جو جلوس اپنی منزل کی طرف رواں داں خیریت سے اپنے جگہ پہنچ جائیں. شام غریبہ ہوگی، اور شام غریبہ کے بارے میں بے شمار باتیں مشہور ہیں. اور محرم 10 محرم جب یہ ثانیہ ہوا، یہ ظلم ہوا، اس شام پر محدثین، مفکرین، مورخین جو لکھتے ہیں اس پہ رہنمائی فرمائیں. دیکھیں، نام سے ظاہر ہے شام غریباں. غریباں کا کیا مطلب ہے؟ غربت. فارسی یا عربی میں غربت عام طور پر ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اپنے وطن سے دور ہوں، غریب الوطن جس کو کہا جاتا ہے. شام غریبہ کا کیا مطلب ہے؟ جب امام حسین شہید ہوئے، حضرت عباس شہید ہوئے، حضرت علی اکبر شہید ہوئے، حضرت قاسم شہید ہوئے، اصحاب حسین شہید ہوئے، نبی کریم کے وہ بزرگ اصحاب جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں موجود تھے وہ شہید ہوئے، تو اس کے بعد پیچھے کون بچا؟ بیوہ خواتین اور یتیم بچے. اور وہ بھی کہاں؟ عالم غربت میں، غریبی کے ایام، غریبی کا مقام، تنہائیاں، اور سامنے یزیدی فوج اور لشکر، اور ایک طرف جلے ہوئے خیمے اور اس سے اٹھتا ہوا دھواں، دوسری طرف شہداء کی لاشیں اور پامال شدہ لاشیں، اور تیسری طرف ان مخدرات عصمت و طہارت اور نبی زادیوں کا گریہ اور آہو بکا. اس لیے اس شام کو شام غریباں کہا گیا. آج جب عاشور کا دن گزرتا ہے تو مسجدوں کے ہالز میں لوگ جمع ہوتے ہیں، امام بارگاہ کے ہال میں لوگ جمع ہوتے ہیں، خواتین اپنے ہال میں الگ سے، مرد اپنے ہال میں الگ سے، اور ان غریب الوطن شہداء، اسراء اور رسول زادیوں اور رسول کے یتیم بچوں کو یاد کر کے، ان کے مصیبت کے ان لمحات کو یاد کر کے اشک بہاتے ہیں اور روتے ہیں. اور اسی کو شام غریبہ کہا جاتا ہے اور شام غریبہ کی مجلس کہا جاتا ہے. وہ خوش قسمت انسان ہے جو ان مجالس میں جائے، اندر سے ٹوٹ کر جب وہ نکلتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ کائنات کی ساری لذت اسی گریہ میں تھی جو گریہ اس نے ان غریب الوطن ہستیوں کی مظلومیت کو یاد کر کے اس شام میں بہایا ہے. علامہ صاحب یہ بتائیے کہ ہم کہتے ہیں الحمدللہ، کہتے آئے ہیں، کہتے رہیں گے، ہم اور ہماری نسلیں بھی انشاءاللہ، حسین زندہ باد، یزید مردہ آباد. تو یہ حسینیت ہے، جو یزیدیت ہے، اس میں اگر فرق کرنا ہو تاریخ کے تناظر میں یا آج کے حالات کے سامنے ہم دیکھیں تو کیا اس پہ کہیں گے آپ؟
देखिए, हुसैनियत यानी अनबिया का रास्ता है। 1,24,000 अनबिया की इस दुनिया में आमद का बुनियादी मकसद क्या था? अल्लाह के नूर को दुनिया में जलाना और तारीख दुनिया को रोशनी में तब्दील करना और इंसानों को अल्लाह से जोड़ना, ये अनबिया का मकसद रहा। जी। नबी ख़ातम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो माजी के गुज़श्ता उन तमाम अनबिया के हदफ को उन्होंने अपने मेराज तक पहुंचाया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या किया? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 60 हिजरी में जिस तरह का माशरा डेवलप हो चुका था, उसमें इस्लाम और कुफर को, हलाल और हराम को, तारीकी और रोशनी को, नूर और जुल्मत को, नजस और पाक को इस तरह से मिक्स कर दिया गया था कि आप बहुत अच्छी तरह से तारीख से वाकिफ हैं कि बाज गवर्नर्स यहाँ तक गिर गए थे कि फजर की नमाज शराब के नशे में धुत पढ़ाते थे और 2 की जगह 4 रकत पढ़ाते थे और फिर पलट कर लोगों से पूछते थे कि मजीद चाहो तो पढ़ा दूं। यानी अल्लाह अकबर। नमाज का इस तरह का तमस्खुर, मस्जिद का इस तरह का तमस्खुर, मेहराब का इस तरह का तमस्खुर। ये मुअर्रिखीन ने लिखा है कि मेहराब मस्जिद में शराब की उल्टियां उन्हीं गवर्नरों ने की हैं जो उस जमाने के हाकिमों के नुमाइंदे थे। अब अगर इस तरह के माशरे के अंदर उस माशरे के उन सोए हुए मुसलमानों को बेदार करना हो तो उसका रास्ता क्या है? इतनी बड़ी चोट लगाई जाए कि इंसानी जमीर तिलमिला उठे। छोटी मोटी कुर्बानियों से उस मुआशरे ने कभी भी जिंदा नहीं होना जो जी। इस हद तक बेहिस हो चुका हो। और आपको ये मालूम है मेडिकली कि जब कोई इंसान अंदर से ऐसा जख्मी हो कि उसका फोड़ा बहुत बड़ा हो जाए, तो जितना बड़ा फोड़ा होता है उतना ही बड़ा ऑपरेशन होता है, सर्जिकल। सही। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यही किया। इमाम हुसैन को मालूम था कि सिर्फ एक फर्द की शहादत से ये मसला हल नहीं होना, उसका असर वो नहीं होना। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने सारे कुंबे को लेकर करबला तशरीफ ले गए और 72 से ज्यादा शहादतें पेश की, हत्ता मासूम अली असगर की शहादत पेश की। और उसके बाद फिर खानवादे रसूल में अली की बेटियां, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बेटियां, यानी नबी की बेटियां, जी। उन बेटियों को की इसारत को हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने कबूल फरमाया ताकि मुआशरे के ज़मीर पर इतनी बड़ी चोट पड़े कि लोग बेदार हों। और उसका नतीजा आपने देख लिया कि उस दौर में जो लोग सोए हुए थे वो बाद में इस तरह से जागे कि तवाबीन की तहरीक में 4,000 लोग मरे, कटे, कत्ल हुए, लेकिन उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बदला लेने और मौजूद हाकिमाना उस निज़ाम के खिलाफ बगावत का एक भरपूर ऐलान किया और मुजाहिमत दिखाई। उसके बाद भी आपने देखा कि ये मुजाहिमती तहरीकें फिर बढ़ती चली गईं। उसके बाद आज तक किसी फासिक हुक्मरान को ये तौफीक नहीं मिली कि वो यजीद की तरह से दीन और बेदीनी को, रोशनी और तारीकी को, जुल्मत और नूर को मिक्स करके कहे कि मैं मुसलमानों का खलीफा हूं और लोग मेरी इताअत करें। इसलिए लोगों ने फिर आहिस्ता आहिस्ता दीन को सियासत से अलग रखा और दीन के नाम पर शराब पीते या कुछ भी करते करते, लेकिन दीन को आलूदा करने से उन्होंने हमेशा इज्तनाब किया। आज भी ऐसा ही है। आज अगर आप हुक्मरानों को देखें, कोई भी हुक्मरान जी। ये नहीं कहता कि मैं दीन का अलमबरदार हूं। वो अपनी हाकिमियत कहते हैं हम दिखाता तो है, सियासी लोग हैं जी। मेरा उनसे ताल्लुक नहीं है। दीन हम और सियासत को कहते हैं जी हम तो जुदा सियासी कर। लोग हैं। जी हाँ, जी हाँ, वो यही कहते हैं। तो इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये जो करबला का कदम है, आशूर का कदम है, इस कदम ने ता क़याम क़यामत कत्ए इस्तिबदाद भी किया, हक और बातिल के दरमियान एक सुर्ख लकीर भी खींच दी। और अब किसी को ये जुर्अत नहीं होगी कि वो हक से बैअत तलब करे। 2 तरह की चीजें सही। इसके नतीजे में सामने आई हैं। एक ये कि मजलूम को हौसला मिला है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम मैदान में खड़े हो सकते हैं और बड़े से बड़े जालिम से टकरा सकते हैं, जी। इसलिए कि हमारे सामने करबला एक नमूने अमल के तौर पर मौजूद है। दूसरा जो सबक मिला वो ये है कि कोई भी फर्द अपनी जगह जिम्मेदारियों से बरी नहीं है। हर शख्स जिम्मेदार है। जब उसके सामने माशरे के अंदर दीन पर हमला हो तो जी। उसको दीन का दिफा करना है, चाहे उसके लिए जान जाए
ناموس اور عزت اور گھر والوں کی قید برداشت کرنی پڑے یا اپنے وطن سے بے وطن ہونا پڑے. یہ کربلا والوں کا درس بھی ہے اور رستہ بھی ہے. حضور والا ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ امام پاک نے 10 محرم کو جب اپنی شہادت پیش کی اللہ کے حضور، تو انہوں نے بنیادی طور پہ تو کائنات کے جتنے بھی جنتی لوگ ہیں ان کی سرداری سنبھالی، کیونکہ جنت میں کوئی بوڑھا جا ہی نہیں سکتا. کوئی بچہ ہوگا تو بھی جوان ہوگا جنت کے اندر، اور جو بوڑھا ہوگا وہ بھی جوان ہو جائے گا. تو آپ اس پہ ہمیں کوئی رہنمائی دیں کہ جو حسین تھے، حسین پاک نے تو نماز کو نہیں چھوڑا، سجدے کو نہیں چھوڑا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمیں جس طرف آنا چاہیے، جو ایک فرق ہوتا ہے یزیدیت کے اندر اور حسینیت کے اندر، اس طرف ہم جو سبق اخذ کرنا چاہیے، جو ایک ماشاءاللہ ہم نے 10 دن گریہ زاری کی ہے، ہم تو روز امام پاک کا ذکر کرتے ہیں. سبق کیا ملتا ہے آج کے دن؟ ہم نے عہد کیا کرنا ہے؟ کون سی چیزیں چھوڑنی ہیں؟ کون سی چیزیں پکڑنی ہیں؟ کن چیزوں کو اختیار کرنے کا حکم ہے؟ کیونکہ کریم آقا نے، حسین پاک نے جو سب سے بڑا امت کے اوپر احسان کیا وہ تھا کہ انسان سازی کی ہے، افراد سازی کی ہے. ادھر ہم نہیں آ رہے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ بالکل درست اور بجا سوال فرمایا ہے. دیکھیے امام حسین علیہ السلام علم اور عمل کا وہ مرقع ہے جن کی زندگی سے ایک نئی روشنی ملتی ہے اور نمونۂ عمل وہاں سے آپ اخذ کر سکتے ہیں. خود رسول کریم نمونۂ عمل تھے. اللہ نے ان کو نمونۂ عمل اور اسوہ حسنہ بنایا تھا. اسی اسوہ حسنہ کا احیاء امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں کیا. اگر آپ 9 محرم کو دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام نے لشکر اشقیاء سے 1 رات کی مہلت لی ہے. وہ 1 رات کی مہلت عبودیت اور بندگی کے لیے، نمازوں کے لیے، اللہ سے راز و نیاز کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں سجدریز ہونے کے لیے. اسی طرح سے روز عاشور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تیروں کے سائے میں، دشمنوں کے حملوں کی نماز نہیں چھوڑی. یلغار کے سائے میں امام حسین علیہ السلام نے نہ صرف نماز خود پڑھی، نہیں چھوڑی، خود پڑھی، بلکہ جماعت کھڑی ہوئی اور اس جماعت کو بچانے کے لیے، اس نماز کو بچانے کے لیے سامنے صف باندھے اصحاب حسین کھڑے ہوئے اور اصحاب حسین نے اپنے سینوں پر تیروں کو برداشت کیا، لیکن ان تیروں کو نمازیوں کی طرف جانے نہیں دیا تاکہ ان کی نماز پوری ہو سکے. اللہ یہ اکبر. اس نماز کی اہمیت اور قدر و قیمت کو بیان کرنے والی چیز ہے. اور شب عاشور بھی وہ جو راز و نیاز ہے، وہ جو عبودیت ہے، وہ جو سجدے ہیں، وہ جو قرآن کریم کی تلاوت ہے، وہ جو اللہ کی بارگاہ میں گریہ ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ حسینیت جہاں جرأت کا نام ہے، بہادری کا نام ہے، شجاعت کا نام ہے، استقامت کا نام ہے، امیت کا نام ہے، اور دشمن سے بڑھ جانے اور بڑے سے بڑے دشمن کو للکارنے کا نام ہے، وہیں پر اللہ کی بارگاہ میں گریہ کا نام ہے، تضرع کا نام ہے، عاجزی کا نام ہے. صحیح. اللہ کی عبودیت اور بندگی اور نماز اور ہر اس عبادت کو آپ حسینیت کہیں گے جس کا تعلق نبی کریم سے ہے اور نبی کریم نے کر کے دکھائی ہے. علامہ صاحب یہ بتائیے کہ حسین پاک نے تو اپنے نانا کے دین کو بچایا، کلمے کی بنیادوں کو مزید مضبوط کیا، لیکن ہم اب دیکھتے ہیں کہ ہم اکثریت میں ہیں. دوسرے نمبر پہ امت مسلمہ کا پوری دنیا میں نمبر آتا ہے تعداد کے اعتبار سے. ہمارے پاس ہر چیز ہے مسلم کنٹریز کے پاس، لیکن وہ حمیت کہاں گئی، وہ غیرت کہاں گئی؟ وہ جو سبق ہم بھول چکے ہیں، وہ سبق کو ہم کب یاد کریں گے؟ اس وقت جو غزہ کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اور باقی عرب دنیا کا چند ایک ممالک کے علاوہ کوئی ملک محفوظ نہیں رہا، اس پہ کیا رہنمائی دیں گے کہ امت مسلمہ متحد کب ہوگی، OIC کب ایکٹیو ہوگی؟ آپ نے بہت درست سوال فرمایا اور آپ کے سوال ہی میں آپ کے سوال کا جواب بھی موجود ہے. آپ نے خود یہ فرمایا کہ غزہ کے مسلمان استقامت کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور حکمران بے غیرتی کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ امت اس وقت ایک طرف کھڑی ہے اور حکمران دوسری طرف. جتنے بھی مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان مظالم میں امت کا حصہ نہیں ہے لیکن حکمرانوں کا حصہ ہے. جتنے بھی مسلمان حکمران ہیں ان کا حصہ ہے، الا چند ایک کے جو آپ نے جس کی طرف اشارہ بھی کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ
اب بھی لوگوں کے اندر ایمان ہے، اب بھی لوگوں کے اندر استقامت ہے، اب بھی غزہ کے بچے جب شہید ہوتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ حقیقتاً مسلمان جی بچے ہیں۔ اب بھی جب ان کے ہسپتالوں میں ان بچوں کا آپریشن ہو رہا ہوتا ہے، ٹانگیں کاٹی جا رہی ہوتی ہیں، ہاتھ کاٹے جا رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر کے ذریعے سے، اور وہ بچے دیکھتے ہیں کہ انستھیزیا نہیں ہے اور بے ہوش نہیں کیا جا سکتا، اور جی ہاتھ زندہ انسان کا کاٹا جائے تو کس تکلیف سے انسان گزرتا ہے۔ آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی جو بتاتی ہیں کہ یہ بچے ڈاکٹر سے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دوں گا، آپ اللہ میرا اکبر۔ ہاتھ کاٹیں اور میرا پاؤں کاٹیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی امت کے اندر وہ جذبہ حسین کے موجود ماننے ہے، والے وہ موجود ہیں۔ بالکل موجود ہے، وہ ایمان موجود ہے، وہ استقامت موجود ہے۔ اگر بے غیرتی ہے تو وہ بے حکمرانوں میں ہے، حسی ہے۔ بلا جی ہاں، اور وہ بے حسی حکمرانوں کی ہے، اور صرف بے حسی نہیں ہے بلکہ نفاق ہے، یعنی ایسا نفاق کہ انسان ششدر رہ جاتا ہے کہ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، اور انہی صہیونی یہودیوں اور ان دشمنوں اور قاتلوں کا ساتھ در پردہ دیتے ہیں، اور بعض لوگ تو علانیہ دیتے ہیں، جی اور پھر خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں۔ بہت ہی اچھے لیول پر بہت ہی پیاری باتیں ہو رہی ہیں، لیکن یہاں ہم نے بریک لینی ہے۔ بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، جائیے گا کہیں مت، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات، امام پاک کا ذکر کر رہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی ذات گرامی کو ہم نے خراج تحسین پیش کرنا ہے، اپنی سوئی ہوئی قسمت کو جگانے کی کوشش کرنی ہے۔ ہم ہیں اہل بیت کے غلام، لیکن ہم نے اعتدال میانہ روی کو نہیں چھوڑنا۔ اصحاب بھی ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں۔ آئیے ہم دوبارہ امین شہیدی صاحب سے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ بتائیے کہ 10 دن ہم نے مجالس کا اہتمام کیا، ہمیں روز مجالس کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم 11ویں صبح ہماری جب ہوگی تو ہمیں ایک بدلا ہوا، ایک تبدیل شدہ مسلمان چاہیے، ہمارے اندر ایک تبدیلی آ جانی چاہیے۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے آخر میں؟ اور جو 72 شہداء تھے ان کی عظمت کو کیسے سلام پیش کریں گے؟ آخری 2 سوال۔ یقیناً آپ کی بات بالکل درست ہے، یہ 10 دن ہماری باطن کی تطہیر کے ایام ہیں۔ گریا یعنی آنکھوں کے ذریعے سے وہ پانی بہے جو انسان کی روح کو بھی معطر کرے اور انسان کے گناہوں کو بھی دھوئے۔ یہ گریا بے بسی کا گریا نہیں ہے، یہ اشک شوق ہے، یہ اشک مودت ہے، یہ اشک محبت ہے۔ اہل البیت علیہ السلام سے عشق کے نتیجے میں یہ اشک بہتے ہیں۔ اب اگر یہ عشق کے آنسو ہیں تو ان آنسوؤں کے ذریعے سے انسان کے کردار کی ناپاکی کو پاکیت میں بدلنا چاہیے، اور اس کی گناہگارانہ زندگی کو پاکیزہ زندگی میں تبدیل ہونا چاہیے، اور 11 محرم نہیں بلکہ پورا سال اس کو اللہ اللہ بے شک۔ کی عبودیت اور بندگی میں رہتے ہوئے
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर बहते हुए उन आंसुओं की लाज रखनी चाहिए। मुहर्रम इंसान को मोमिन बनाने के लिए है, मुनाफिक बनाने के लिए नहीं है। और करबला के इन शुहदा ने भी ये बात साबित की है। करबला में आपने 72 शुहदा का हवाला दिया। अहलुल बैत का तज़किरा तो उमूमन होता है, बाज़ मारूफ असहाब का भी तज़किरा उमूमन होता है, लेकिन करबला में बाज़ किरदार ऐसे हैं जिन्होंने वाकई एक अल्लाह ऐसी अकबर। मिसाल कायम की है कि रहती दुनिया तक उनकी मिसाल लाने से लोग कासिर हैं। वहाब कल्बी मैं उन लम्हा साहब लोगों में आपसे से है। यही सवाल करने वाला था कि मुस्लिम बिन अकील के बारे में क्या कहेंगे आप, हज़रत हुर के बारे में क्या फरमाएंगे आप, औनो मोहम्मद के बारे में, बड़े नन्हे मुन्ने, बड़े सोने, बड़ा अल्लाह ने इनको चुन लिया, इनको मुंतखब कर लिया, कितना बड़ा मुकाम है कि एक नाजुक सी लाइन थी, अगर हज़रत हुर थोड़े से पीछे जाते तो जहन्नम थी, आगे होकर जन्नत मिल गई। और ये कितना इम्तियाज़ कैसा है, कितनी अल्लाह की अता है, अल्लाह ने कैसे मुंतखब कर लिया, चुन लिया। और मैं समझता हूँ कि आग के किनारे से खींच कर मेरे रब ने जन्नत में दाखिल कर दिया। आपने बड़ी खूबसूरत मिसाल दी है, चाहे वो हजरत हुर की मिसाल हो या बाकी असहाब हुसैन की, या हजरत मुस्लिम इब्न अकील के फर्जंदों की, या हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के फर्जंदों औनो मोहम्मद की। मैं इसलिए अर्ज कर रहा था कि ये मारूफ नाम है और उमूमन मजालिस में इन हस्तियों का तज़किरा बिलउमूम होता है, लेकिन बाज़ हस्तियां ऐसी हैं जिनका तज़किरा नहीं होता, जिनमें एक वहाब कल्बी है। वहाब कल्बी मसीही है, मसीही, और करबला के इस काफिले में वो शामिल भी नहीं थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक जगह पड़ाव डाला, दूर एक खेमा नजर आया, वहां पर तशरीफ ले गए, देखा एक बूढ़ी खातून है, पूछा अकेली खातून यहाँ पर क्या कर रही हैं? कहा कि मेरे बेटे और बहू यहाँ पर आए हुए हैं, हम मुसाफिर हैं और हम पानी की तलाश में हैं, आप दुआ कीजिए हमें पानी मिले। आपने साथ में मौजूद जमीन की तरफ इशारा किया, चश्मा फूटा और इनको ताजा पानी मुयस्सर हुआ। वो सुभान अल्लाह। खानवादा मसीही है, खानवादा मसीही है। आप पलटते हुए जब पलटने लगे तो खातून ने कहा कि हम तो मसीही हैं, आप कौन हैं? कहा कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हुसैन इब्ने अली हूँ। तो अल्लाह फरमाया कि अकबर। जब हमारा बेटा वापस आ जाए तो उससे कहना मेरे पास आ जाए, सामने खेमे में मैं हूँ। उसके बाद आप तशरीफ ले गए। जब ये बेटा और बहू वापस आए तो इस खातून ने जो जुमला कहा वो बड़ा अजीब है। कहा कि बेटा कुछ देर पहले यहाँ पर एक शख्सियत आई थी, मुझे महसूस हुआ जैसे हजरत मसीह तशरीफ लाए। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। उन्होंने तुम्हें कहा है कि तुम उनके खेमे की तरफ जाओ, जाओगे? कहा कि हाँ मैं जाऊंगा। जब वो तैयार हुआ तो उसकी बीवी भी तैयार हुई। जब बीवी भी तैयार हुई थी, माँ ने कहा मुझे छोड़कर क्यों जाओगे, मुझे भी लेकर जाओ। अब आप अंदाजा लगाएं, ये रास्ता है, अभी करबला पहुंचे नहीं है, 2 दिन बाद शायद करबला पहुंचने वाले हो। यहां पर ये 3 अफराद का काफिला इमाम हुसैन से मिलता है, और जब खेमे हुसैन में ये 3 अफराद दाखिल होते हैं तो कदमों में गिरकर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहकर मुसलमान हो जाते हैं। अब उसके बाद उनकी जिंदगी के टोटल 2 दिन बाकी हैं, जी। और सुबह आशूर जब यही वहब कल्बी जाकर दुश्मन के मुकाबले में खड़ा होता है तो वो लोग जो लश्कर यजीद की तरफ से आए थे उनमें से बाज लोग इनको पहचानते थे, सही। लिहाजा उनको बड़ा अजीब लगा कि एक गुलाम और एक ऐसे मसीही से हम लड़े, वो उसको अल्लाह मसीही अकबर। समझ। लेकिन बहरहाल लड़ाई हुई, वहब कल्बी ने अपना कारनामा अंजाम दिया, कई लोगों को फिन्नार किया और उसके बाद शहीद हुए। जब शहीद हुए तो लश्कर यजीद ने क्या किया, उनका सर काटा और उठाकर खेमे हुसैनी के करीब आए, आकर इस माँ की तरफ यूं फेंका, कहा कि ये लो अपने बेटे का सर। इस माँ ने, जो 2 दिन अभी अल्लाह नहीं हुए अकबर। मुसलमानों में, इस माँ ने क्या किया, उस सर को उठाया और दोबारा उस लश्कर की तरफ फेंका और कहा कि हम वो हैं जो अल्लाह की राह में जब कुछ देते हैं तो वापस नहीं लेते। अल्लाह अकबर। और अल्लाह अकबर। उसके बाद फिर खुद हमला किया और खुद भी शहीद हुई और 2 लश्कर यजीद के सिपाहियों को भी फिन्नार किया, बीवी भी सुभान इसी अल्लाह। तरह से शहीद हुई। आप करबला के काफिले में ऐसे ऐसे शाहकार देखेंगे कि उनके कारनामे इंसानों के खून को कई गुना बढ़ाकर अल्लाह उनके अकबर। अंदर गैरत और ईमान भर देने के काबिल है। अब अल्लाह साहब आखिर में ये बताइए कि दिल नहीं कर रहा कि इतना मज़ा आ रहा है, सुकून आ रहा है,
آج بڑا ہی نازک دن ہے، اس کی اسلام کے اندر بڑی اہمیت ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ امام زین العابدین کو اللہ پاک نے جس طرح محفوظ رکھا، جو آپ نے خطبہ دیا جب سامنا ہوا ابن زیاد کے سامنے، اور دوسرا سیدہ زینب کے حوالے سے کیا کہیں گے جو انہوں نے خطبہ، یہ دونوں جو شخصیات کے خطبے کا خلاصہ عنایت فرمائیں۔ دیکھیے، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کربلا کے بعد اس قافلے کی سربراہ تھی۔ امام زین العابدین علیہ السلام کربلا میں آخری دنوں میں مریض ہوئے۔ جب مریض ہوئے تو وہ بھی حکمت الہیہ تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مریضی کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے ان کو لشکر اشقیاء سے بچا لیا۔ لیکن اس کے بعد جب وہ ٹھیک ہوئے تو اسارت کے دوران میں تھے۔ اب پوری اس اسارت کے سفر میں، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے دمشق، اس پورے سفر میں جو 1500 کلومیٹر کا تقریباً فاصلہ بنتا ہے، اللہ، 1.5 جتنا ہزار ظلم ہو سکتا تھا لشکر اشقیاء نے ان پر کیا ہے۔ ان کو زنجیروں سے باندھا گیا، ان کو بے پالاں سواریوں پر سوار کرایا گیا، رستے میں ان کو بھوکا اور پیاسا رکھا گیا، شہروں سے، لوگوں کے درمیان سے ان کو گزارا گیا، لوگوں کو بلا کر ہوٹنگ کروائی گئی اور ان کے خلاف نعرے لگوائے گئے، ان کے اوپر آگ اور کوئلے، جلتے ہوئے کوئلے پھینکے گئے، ان کے اوپر گرم پانی پھینکا گیا، ان کے اوپر گھروں کا کچرا پھینکا گیا، ان اللہ کے اکبر۔ استقبال کے لیے عورتوں اور مردوں نے دمشق میں شادیانے بجائے۔ یعنی اس طرح سے ان کے زخموں پر نمک بھرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن جب یہی دو ہستیاں یزید کے دربار میں پیش کی گئیں تو ان دونوں ہستیوں کا سر اتنا بلند اور چہرہ اتنا سپاٹ اور نورانی تھا کہ یزید کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ اس نے اپنے سپہ سالار سے پوچھا کہ ان کا ذرا مجھے بتاؤ کہ پورا سفر کیسا رہا۔ اس نے ایک جملہ کہا، وہ بڑا عجیب ہے، جی، تاریخ میں موجود ہے، طبری نے لکھا ہے کہ جب اس نے بیان کرنا شروع کیا تو کہا کہ اے امیر، ہم نے ان کے مردوں کو شہید کیا، ان کے سروں کو جدا کیا، ان کے لاشوں کو گھوڑوں کے سموں تلے پامال کیا، ان مخدرات عصمت و طہارت اور نبی کے گھرانے کی خواتین کو لاشوں کے درمیان سے گزارا۔ رستے میں جو ان کی توہین ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا، لیکن تیرے دربار تک پہنچتے پہنچتے انہوں نے جس بہادری کے ساتھ، اللہ اکبر، جس جرأت کے ساتھ ہمارا مقابلہ کیا، لگتا یہ تھا کہ فاتح یہ ہیں اور مفتوح ہم ہیں۔ اللہ یہ اکبر، اللہ گواہی اکبر، یزید کے سپہ سالار کی گواہی ہے۔ اور صحیح۔ جب دربار یزید میں خود زینب سلام اللہ علیہا نے خطبہ دیا تو اس خطبے کے 2 جملے تو آفاقی جملے ہیں، جی، وہی کی ترجمانی ہے، قد قیدک وسع سعیک، تم جو مکر کرنا چاہو کرو، جو فریب دینا چاہو دو، لیکن یاد رکھو لا فرمایا کہ تم کبھی بھی ہمارے ذکر کو لوگوں کے دلوں سے نکال نہیں ہائے سکتے، ہائے، واہ واہ واہ، کبھی بھی تم ہم پر اترنے والی وحی کو لوگوں کے گھروں سے ختم نہیں کر سکتے۔ ہائے وحی ہائے، بھی باقی ہے اور ہمارا ذکر بھی باقی رہے گا۔ اب یہ اس بے جرأت وقتی کے ساتھ اذانیں دلواؤ یزید گے کے تو زمانے، میرے نانا کا نام آئے گا، امام زین بالکل جہاں العابدین پر نے بھی، کہا تھا۔ جہاں پر بھی۔ تو اس لیے یہ جو گھرانہ ہے نا، یہ روحوں کو زندہ کرنے والا گھرانہ ہے، انسان کو ایک نئی دنیا سے آشنا کرنے والا گھرانہ ہے۔ جی امین شیر صاحب، بہت بہت شکریہ، بڑی مہربانی، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ خواتین حضرات، آپ نے 10 محرم کی خصوصی ٹرانسمیشن سنی، اور آج ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم ایک بدلے ہوئے مسلمان ہیں، ایک تبدیل شدہ مسلمان ہیں۔ ہم نے اپنے اندر سے نفرت، کدورت، کینہ، حسد، بغض، ان تمام برائیوں کو، خامیوں کو، بیماریوں کو نکالنا ہے، کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنا ہے، اور نقش قدم پر ہم اسی وقت چلیں گے جب ہم آپ کی سیرت کو بھی اختیار کریں گے۔ اب پروگرام کے آخر میں مجھے دیں آپ اجازت، اور پروگرام کے آخر میں ہم آپ کو ایک خوبصورت کلام سناتے ہیں، اور انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ شہید مرتے نہیں اور حسین جیسے شہید، ہم اس یقین کو حق آگہی سمجھتے ہیں، ہماری آنکھوں پر آنسو نہیں چراغاں ہیں، ہماری پلکوں پر آنسو نہیں چراغاں ہے، غم حسین کو ہم روشنی سمجھتے ہیں۔ یہ ہاتھ میرا ہے پر اس میں قلم حسین سے ہے،
یہ آنکھ میری ہے پر اس میں نم حسین سے ہے، میری ضمیر کی چھت پہ علم حسین سے ہے، میری ضمیر کی چھت پہ علم حسین سے ہے۔ اور کوئی تو مفتی و وائس کو یہ خبر کر دے، کوئی تو مفتی و وائس کو یہ خبر کر دے، نماز پڑھتے ہو تم یہ بھی کرم حسین کا ہے، نماز پڑھتے ہو تم یہ بھی کرم حسین کا ہے۔ اور پیر فقیر قلندر کسی سے پوچھ کے دیکھ، پیر فقیر قلندر کسی سے پوچھ کے دیکھ، یہ دم درود میں سارا ہی دم حسین سے ہے، یہ دم درود میں سارا ہی دم حسین سے ہے۔ اور میں کسی یزید کی مدحت میں کس طرح لکھوں، کسی یزید کی مدحت میں کس طرح لکھوں، یہ ہاتھ میرا ہے پر اس میں قلم حسین سے ہے، یہ ہاتھ میرا ہے پر اس میں قلم حسین سے۔ اور پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس پہ فرماتے ہیں کہ پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا، پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا، ورثہ میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا۔ اور اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے، اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے، شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا، شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا۔ اور نبیوں کی روز حشر یہ فرمائشیں نہ ہوں، نبیوں کی روز حشر یہ فرمائشیں نہ ہوں، کہ آذان ہو بلال کی سجدہ حسین کا، آذان ہو بلال کی سجدہ حسین کا۔ پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا، ورثہ میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا۔